جی السلام علیکم، اٹس می ڈاکٹر اینا میسج. آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. یہاں پر ایک مین پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ لکھا ہے کہ ساری رات روتی رہی، یعنی کہ وہ پریگنینسی میں رونے کے ذکر کر رہی ہیں. تو میں آپ کو یہاں پر دو بڑی وجوہات بتا دوں، یا یوں کہنے کہ ملٹیپل چیزیں آپ کے ساتھ گائیڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں ڈیورنگ پریگنینسی 1 to 9 منتھ میں روتی ہیں تو ان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کے بچے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ویڈیو کو مکمل واچ کریں. ایسی ویڈیوز کے لیے ضرور ہمیں فالو کریں، اور اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو پیڈ اپوائنٹمنٹس کے لیے نمبر اویلیبل ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہوتی ہیں اور آپ روتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا بچہ بھی روتا ہے اندر. یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے. جب ماں پریشان ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے. دوسری بات جو باقاعدہ طور پہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روتی یا ڈپریسڈ رہتی ہیں نا تو آپ کے بچے کا دماغ کمزور ہوتا ہے. میں اس بات کو بخوبی جانتی ہوں، اور میں نے ریئل کیس دیکھے ہیں. جب میں اب نارمل پیشنٹس کو یا ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں، یہ دماغی حالات ان بچوں کے خراب ہوتے ہیں، تو میں ان سے یہ نہیں پوچھتی یہ کیسے ہوا. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ 9 منتھ کیسے گزرے، کیا آپ روتی تھی، کیا آپ پریشان تھی. اگر جواب ہاں ہوتا ہے تو پھر اس کے دماغ کا بچے کا جو اثر ہوا ہے وہ اس کے والدین کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسری وجوہات جو میں نے اپنی بظاہر طور پر آنکھوں سے دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جو خواتین پریشان رہتی ہیں، روتی ہیں، اداس رہتی ہیں، ایسے میں ان کے بچوں کے رنگ بہت زیادہ سانولے ہوتے ہیں. یعنی کہ ماں باپ تو بہت زیادہ وائٹ ہیں، بچہ سانولا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یا پھر 4 بچے بہت وائٹ ہیں، ایک بچہ سانولا ہے. اب آپ اس کو شاید نہ مانیں، لیکن میرے تجربے میں چیز آئی ہے کہ جو خواتین اپنے ان بچوں کے درمیان میں روتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، ایسی کنڈیشن میں ان کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں. پیدائشی وہ سانولے ہوتے ہیں. جو بچہ پیدائشی وائٹ ہوتا ہے نا وہ آگے جا کے بھی وائٹ رہتا ہے، بس بیچ میں چھلے وغیرہ میں جو ہے رنگ تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں. تیسری، یہ تو 3 وجوہات بچے کے اثرات کے اوپر ہو گئے. چوتھی بڑی وجوہات ہے آپ خود. جب آپ مینٹلی ڈسٹرب رہتی ہیں تو آپ 1-2 سال تک اسی کشمکش میں رہتی ہیں، یا پھر اس سے زیادہ بھی. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے کرم پریگنینسی کے دوران نہ پریشان ہوا کریں، نہ رویا کریں. نہیں سروائیو ہو رہا اپنے والدین کے گھر چلی جائیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنے بچے کو تکلیف نہ دیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو سسرال والوں شوہر کو لازمی سنائیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کی ٹینشنیں ان کے بچے پر، ان کی وائف پر کس قدر اثر انداز ہو رہی ہیں. اور وائف سے بھی میری ریکویسٹ ہے صبر برداشت کا تھوڑا دامن تھامیں، اور اپنی جو زبان ہے نا، اخلاق، اسے قائم رکھیں، اور جتنا ہو سکے خاموش رہیں. تبھی آپ جو ہے اس پریگنینسی کے سفر کو اچھا بنا سکتے ہیں. شکریہ.